اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد 11ویں پارے سے 10 پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پر پہلا پیغام جو خداوند متعال نے ہمیں دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا، وہ متوجہ اس مطلب کی طرف کیا کہ اے میرے حبیب، آپ کے ارد گرد، آپ کے ساتھ اسلام کے نام پر بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن وہ عذر خواہی کرتے ہوئے اور زیادہ واضح الفاظ میں وہ اپنے گناہوں، اپنی سستیوں کو کسی اور انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں وہ جو مدینہ میں معاشرہ قائم ہے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہاں پر وہ طاقتور انسان بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نفوذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ جو ہیلہ گر ہیں، جو نبی گرامی اسلام کو بھی داؤ لگانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں، اگر یہ بانفوذ ہو جائیں تو پھر معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا، اس کی اصلاح کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ کی ہی آیت نمبر 94 میں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ اے میرے حبیب، جب آپ جنگ تبوک سے مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور عذر خواہی کریں گے۔ اے پیغمبر، ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ عذر نہ تراشو، مجھے بہانے بازی نہ کرو، میں ہرگز تمہاری باتوں کو نہیں مانوں گا۔ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، وہ حبیب جو انتہائی خداوند متعال کے صفات کا ظاہر کرنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم کے صفات کو ظاہر کرنے والا ہے، جو لوگوں کی باتوں سے درگزر کرنے والا ہے، اس کو ارشاد ہوا ہے میرے حبیب، جب یہ لوگ عذر خواہی کریں، بہانے تراشیں یہ منافقین، تو آپ ان سے کہیے کہ میرے سامنے بہانے نہ تراشو، میں تمہارے بہانوں پر اعتماد کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اگلی ہی آیت میں ارشاد ہوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذِ انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ ایک اور ان کے فریب دینے کا طریقہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں، ان کو معاف کر دیں۔ خداوند متعال ان منافقین کی قسموں کے متعلق بھی فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں خداوند متعال کی بارگاہ میں منافق کی قسم، منافق کا عذر خواہی کرنا، منافق کا عذر تراشنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں 11ویں پارے سے پہلا پیغام ہم نے لیا۔ دوسرا پیغام قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر کہا اور ظاہر ہے نبی گرامی اسلام کو مخاطب کیا، اور بالطب ہمارے لیے بھی وہ چیزیں لازمی قرار دیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو شہادت طلب ہوتے ہیں، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں کچھ دستور دیے، اب ان لوگوں کے بارے میں دستور دے رہا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ کی 99 نمبر آیت میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ان بادیہ نشینوں، ان عام لوگوں میں سے، عام لوگ ہیں، معاشرے کے یہ خاص لوگ نہیں ہیں، ان عام لوگوں کے ایسے گروہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جو میدان میں نکلتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، تو ان کا مطمع نظر
اس سارے انفاق، اس سب کوشش کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب کو حاصل کریں، وصلوات الرسول، اور آپ کی دعائیں لیں۔ صلوات الرسول یعنی اللہ کے رسول کی دعائیں لینا، اللہ کے رسول سے اپنے لیے دعا کا طلب کرنا۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ اللہ اور اللہ کے اور قیامت کے دن پر پورے کا پورا ایمان رکھتے ہیں، اور یہ انفاق بھی کرتے ہیں، اور انفاق کا ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ کی دعائیں لے لیں۔ الا انہا قربۃ لہم، بلا شک و شبہ ان کا یہ انفاق اللہ کے تقرب کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، خداوند متعال انہیں عن قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک خداوند متعال بخشنے والا بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی عظمت ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کی دعائیں بھی ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تیسرا پیغام قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ توبہ میں ہمیں پھر دوبارہ سے اجاگر کیا، پھر دوبارہ سے متوجہ کیا اس امر کی طرف۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں تمہارے کوئی ایسے منافقین موجود ہوں جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی منصب حاصل کر لیں۔ گویا اسلام پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ منصب کے اہل منافق نہیں ہیں، منصب کے اہل ہیلہ گر لوگ نہیں ہیں، منصب کے اہل چرب زبان لوگ نہیں ہیں، بلکہ خالص مومن کو ہی منصب ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے واضح طور پر ایک توجہ دلائی اور شدت کے ساتھ توجہ دلائی نبی گرامی اسلام کو، اور ارشاد ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے میرے حبیب یاد رکھیے یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں منافقون، یہ منافق ہیں، ان پر اعتماد نہ کیجئے، یہ سب کے سب مومن نہیں ہیں، بلکہ یہ منافقت کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد اکٹھے ہیں، دل سے یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اسی طریقے سے مدینہ میں رہنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ لوگ گویا کہ نفاق خو ہیں، یہ ہمیشہ نفاق کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ لا تعلمہم، اے میرے حبیب تمہیں ان کا نہیں پتہ۔ یہاں پر خداوند متعال نے گویا کہ نبی گرامی اسلام کے اس جنبے کی طرف کہ جس جنبے کے تحت نبی گرامی اسلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے لیے استغفار چاہتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے نجات چاہتے ہیں، اس طرف اشارہ کیا۔ اے میرے حبیب آپ کے ارد گرد لوگ، مدینہ میں رہنے والے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، آپ نہیں جانتے۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، اللہ فرما رہا ہے ہم ان منافقین کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، اے میرے حبیب ہم ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کو عذاب دیں گے۔ 2 دفعہ عذاب یعنی اس دنیا میں بھی ان کے چہرے کو سیاہ کریں گے، ان کی منافقت کو آشکار کریں گے، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، موت کے وقت بھی انہیں سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، جب اس دنیا سے آگے جائیں گے تو ایک بہت بڑے عذاب کا انہیں سامنا ہوگا اور اس عذاب سے انہیں گزرنا ہوگا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ صدر اسلام میں، نبی گرامی اسلام کے محضر میں جو لوگ ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں جو لوگ ہوتے تھے، وہ قرب کی وجہ سے صحابی کا نام تو لے لیتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو صحابی کے منصب کو سمجھتے نہیں تھے، بلکہ اب کی سابقہ منافقت پر ہی قائم ہوتے تھے۔ تو پس خداوند متعال نے کہا کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے جو منافق لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت میں صحابی سچے نہیں ہو سکتے، وہ کسی بھی صورت میں نجات نہیں پا سکتے۔ ان کو ہم یہاں دنیا میں بھی رسوا کریں گے، موت کے وقت بھی ان کی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں دائمی عذاب بھی ان کو جھیلنا ہوگا۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ منافقین کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ مومن کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی منافق کو کامیاب نہ ہونے دے۔
قرآن مجید نے اس کی ایک ترکیب یہ بتائی، ایک طریقہ یہ بتایا کہ مومن سے صرف نظر کرو. مومن، قرآن مجید نے ہمیں یہ ایک طریقہ بتایا کہ منافق سے صرف نظر کرو. منافق کو بالکل اہمیت نہ دو، اس کو نسیاً منسیہ کر دو، اسے معاشرے میں تنہا کر دو. جب وہ معاشرے میں تنہا ہو جائے گا تو خود بخود وہ مجبور ہو جائے گا کہ اپنی وہ شیطنت والی طبیعت کو پیادہ کرنے میں، لوگوں کے درمیان لانے میں احتیاط سے کام لے. ارشاد ہوا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہ وہ معروف واقعہ جو مسجد قباء کے ساتھ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور نبی گرامی اسلام کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. خداوند متعال نے اس مقام کو، اس عمارت کو بھی لفظ مسجد سے ہی یاد فرمایا، لیکن فرمایا کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے، یہ مسجد مسجد نفاق ہے. یہ ایسی مسجد ہے جہاں سے نفاق پھوٹتا ہے، یہ ایسی مسجد ہے جہاں سے ضرر پھوٹتا ہے. فرمایا جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے ضرر پہنچانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، کفر کی ترویج کرنے کے لیے جو مسجد بنائی ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنائی ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے جنہوں نے ایک پناہ گاہ بنائی ہے. اس مسجد کو دشمنان خدا کی پناہ گاہ کہا گیا. من قبل، یعنی وہ لوگ جو اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، ان کے لیے ایک مسکن اور ایک ٹھکانہ بنا دیا ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور میرے حبیب آپ کے پاس آ کر وہ اس بات کی بھی سختی سے قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا اس مسجد کو بنانا نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. گویا کہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے لیے بنائی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے مقامات پر مختلف ممالک میں جاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مسجدیں بنائی گئی ہیں ایک اہل تقوی افراد کی مسجد کو کم تر کرنے کے لیے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے. ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے دوسری مسجد کے حسد میں. یہاں پر مسجد قباء کے مقابلے پر مسجد بنائی جا رہی ہے. خدا فرماتا ہے یہ چاہے قسم کھا کر بھی کہیں کہ ہم نے نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بس معلوم یہ ہوا کہ مسجد کا بنانا انسان کے لیے باعث نجات نہیں ہے، بلکہ مسجد کے بنانے سے جو ہدف ہے، مسجد کی بنیادوں میں جو نیت ہے، وہ انسان کو تقرب الہی تک لے کر جاتی ہے. اگر منافقت کی بنیاد پر ہو، اگر دکھاوے کی بنیاد پر ہو، اگر شیطنت کی بنیاد پر ہو، اگر کفر و نفاق کی بنیاد پر ہو، اگر کسی مکتب کو کمزور کرنے کی بنیاد پر مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد خداوند متعال کے درمیان مسجد ضرار ہوگی، وہ مسجد نفاق ہوگی، وہ کبھی بھی مومنین کی مسجد نہیں کہلائے گی. پانچواں پیغام خداوند متعال نے ہمیں یہ دیا کہ اے مومنین یاد رکھو، شہادت خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ شہادت ہمیشہ فائدے کا سودا ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں ایک انتہائی معروف واقعے کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا، شب ہجرت کا وہ واقعہ جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے، استراحت فرمائی تھی. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، خدا نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یعنی مال ان کی جان ہے، ان کا مال ہے دنیاوی، اور اس کو خریدا کس چیز کے ذریعے سے جا رہا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا گیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون،
انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے وہ قتل ہو جائیں یا کسی کو قتل کر دیں۔ ان کا قتل ہو جانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کسی دشمن خدا کو مارتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی دل کی چاہت اور رضا کے لیے ہرگز نہیں ہوتا۔ تو پس اس آیت کے متعلق قرآن مجید ہمارے پاس مختلف کتب میں ائمہ ہدیٰ کے جو فرامین پہنچے، ان پیغامات میں سے ایک پیغام امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام فرمایا کرتے تھے، ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دم فی سبیل اللہ۔ خداوند متعال کے نزدیک بہترین زمین پر گرنے والا قطرہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ ہو، یعنی شہید کا خون جب وہ قطرہ گرتا ہے شہادت کی اس اولین مقام پر، تو اس سے زیادہ خداوند متعال کو کوئی بھی قطرہ پسند نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں واللہ لا الف ضربۃ بالسیف اہون من موت علی فراش، مجھے اپنے رب کی قسم، مجھے تلوار کے ذریعے سے 1000 ضربیں کھانا آسان لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے 1000 ضربیں لگیں بجائے اس کے کہ میں بستر پر آرام سے موت کی وادی میں چلا جاؤں۔ یعنی امیر المومنین شہادت طلب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ تو پس یاد رکھیے شہادت ایک بہت بڑی عظمت ہے جس کے متعلق خداوند متعال بھی فرماتا ہے ہم یرزقون، شہید وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے رزق کی ذمہ داری خداوند متعال نے لی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ چھٹا پیغام جو ہمیں قرآن مجید نے دیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ خائن لوگوں کو، جن لوگوں نے خیانت کی ہے، وعدے کو توڑا ہے، ان سرکشی کی ہے، اگر ان سے صرف نظر کرو، ان کو تنہا کر دو، تو یہ ان کی مجازات کے لیے کافی ہوتا ہے، ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی قطع تعلق اس چیز کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ منافقین، وہ متجاوزین اپنے کہے پر بعض اوقات پشیمان ہوتے ہیں اور دوبارہ توبہ کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 118 نمبر آیت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ 3 لوگ جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ وغیرہ، جن کے نام تاریخ میں ذکر ہوئے، یہ تبوک میں رسول گرامی اسلام کے ساتھ اس لشکر جس کو بھیجا تھا رسول گرامی اسلام نے، اس سے سرپیچی کی تو حکم ہوا کہ ان سے قطع تعلق کر دیا جائے۔ قرآن اس کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ پڑ گئی، کوئی بھی شخص ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ ان کا سانس بھی بند ہونے لگا، ان کا نفس بھی تنگ ہو گیا، یعنی انہیں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نبی گرامی اسلام کے پاس آئے، اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا، توبہ مانگی، توبہ کی، خداوند متعال نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ 7واں پیغام قرآن مجید میں یہ ہوا کہ ایمان کے درجے پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا و آخرت کے ہر کام میں لوگوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نیک ہو گیا ہے، ایماندار ہو گیا ہے اور اس کے سامنے 2 لوگ ہیں، ایک رشتہ دار نہیں ہے لیکن صاحب ایمان ہے، دوسرا رشتہ دار ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، تو فاسق و فاجر کو ترجیح دے۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 113 نمبر میں 13 نمبر آیت میں ارشاد ہوا ما کان للنبی والذین آمنوا ان تستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے، نبی اور مومنین کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔
با ایمان لوگ ان کی شان یہ نہیں ہے کہ مشرک کے لیے طلب استغفار کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی گرامی اسلام دوسرے لوگوں کے لیے، پھسل جانے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، نہ کہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہدایت کی دعا کرنا اور استغفار بخشش کی دعا کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ حکم قرآنی یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی آیت میں آگے چل کے ارشاد ہوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگر وہ تمہارے قریبی ترین رشتہ دار بھی ہوں لیکن ہوں مشرک، ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے میرے حبیب آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ ایک الہی انسان جب دعا کرتا ہے، جب استغفار کرتا ہے، تو وہ استغفار کرنے میں اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ مقابل شخص کے ایمان کو میزان قرار دیتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے اس کے لیے طلب استغفار کرتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے طلب ہدایت کرتا ہے۔ 8واں پیغام انتہائی اہم پیغام جس کی بنیاد پر دین قائم ہے، اور وہ حکم نبی گرامی اسلام بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی نہ جانا پڑے۔ چین چونکہ بہت صعب العبور تھا، شاید اس وجہ سے یہاں پر اس کا نام آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دین کی پہچان کے لیے مہاجرت کرو۔ دین کو پہچاننا اگر چاہتے ہو اور تمہارے علاقے میں وہ پہچان، وہ معرفت نصیب نہیں ہے، تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں جاؤ جہاں سے تمہیں معرفت مل سکتی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ کی 122 نمبر آیت میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں ایسے ہوتا، ایسے ہونا چاہیے کہ مومنین کا ایک گروہ نکلے، ہر فرقے میں سے گروہ در گروہ ہو کر نکلیں، اور پھر وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کو سمجھیں، دین کو اپنائیں، دین کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب اپنے علاقے میں، محلے میں واپس آئیں، اپنے قبیلے میں واپس آئیں، تو انہیں خداوند متعال کے احکام پہنچائیں اور خداوند متعال کی معصیت سے بچائیں، خداوند متعال کی خشیت ان میں پیدا کریں، خداوند متعال کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ ان آنے والوں دین شناس لوگوں کے کہنے پر اللہ کی معصیت سے پرہیز کریں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ دین کی پہچان کے لیے انسان کو ہجرت کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے دین میں تفقہ ضروری ہے، تمہیں ضروری مسائل کا علم ہونا چاہیے، تمہیں فقیہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَعْرَابًا، تمہیں بدو نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو جو شخص دین کی فقاہت نہیں رکھتا ہوگا، خداوند متعال بھی قیامت والے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، بخشش کی نگاہ نہیں کرے گا، لطف و کرم کی نگاہ نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، اور اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ خداوند متعال کے ہاں عمل کی قبولیت کا معیار تفقہ ہے، تفقہ کے بغیر اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 9واں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا اس 11ویں پارے سے، اس میں ارشاد ہوا دیکھو صاحبان ایمان اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالو،
قرآن مجید کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو۔ بہت خوبصورت فرمان سورہ مبارکہ یونس میں 15ویں آیت، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کو بیان کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو کہ ہماری طرف آنا نہیں چاہتے، ہماری طرف رجوع نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ملاقات کے خواہش مند نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نبی سے کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دو، یا اس میں اس طریقے سے بات ڈال دو جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو قرآن مجید کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید نے ہمیں پیغام دیا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو تاکہ تم نجات پا سکو۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں یہ حدیث نقل ہوئی، فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، اے لوگو جب تمہارے اوپر ایسی شب تاریک آ جائے کہ تمہیں حق کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، قَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ تم اس اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہیں حق کے راستے کی بڑی مشکل ہو جائے، حق کہاں سے لوگے، کیسے میں حق پر رہوں، آیا میں حق پر ہوں یا نہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، اس وقت تمہاری مدد فقط اور فقط قرآن کر سکتا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ، قرآن مجید شفاعت کرنے والا بھی ہے، مشفع، اور اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، اور قرآن مجید ایسا گزارش کرنے والا ہے، ایسا تصدیق کنندہ ہے کہ جو تمہیں بدیوں سے روکتا ہے، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص قرآن مجید کو اپنا امام قرار دیتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، تو قرآن مجید اسے پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے، اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے جنت میں لے جاتا ہے، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور اگر کوئی شخص قرآن سے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو اپنے خیال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سے پس پش ڈال دیتا ہے قرآن مجید کو، تو پھر یاد رکھو ایسی صورت میں قرآن تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، قرآن تمہارے لیے باعث ہدایت نہیں بن سکے گا۔ 10واں اور آخری پیغام، ارشاد ہوا کہ جب بھی شفا چاہو تو تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب سے بھی تم شفا لے سکتے ہو، اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو، صحت مند رہ سکتے ہو، وسوسۂ شیطانی سے بچ سکتے ہو، روح کو پاکیزہ کر سکتے ہو۔ سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، موعظہ آیا ہے، تمہیں وعظ و نصیحت کا سامان دیا گیا ہے، اور یاد رکھو یہ تمہارے دلوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ دل کی بیماری، اعتقادی بیماری ہو، چاہے اخلاقی بیماری ہو، جو دل میں اور روح میں تمہارے بیماریاں ہیں، یہ قرآن ہے جو ان بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، اور یہ قرآن ہدن سراسر ہدایت ہے، ورحمہ للمؤمنین، اور یاد رکھو قرآن مجید رحمت ہی رحمت ہے مومنین کے لیے، لہٰذا قرآن مجید سے ہی شفا کو تلاش کرو۔ مولا امیر المؤمنین تحف العقول میں ارشاد فرماتے ہیں، تحف العقول میں یہ کلام امیر المؤمنین نقل ہوا، تعلموا کتاب اللہ تبارک و تعالی، مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا علم حاصل کرو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ سب سے اچھی گفتگو ہے، سب سے بہترین کلام ہے، وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ، اور ایک ایسا وعظ و نصیحت کا سامان ہے
کہ یہ ہر صورت میں تمہیں نجات کے راستے پر پہنچا کر رہتا ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اور یاد رکھو اس میں غور و فکر کرو، اس میں فقاہت کرو۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کیونکہ قرآن مجید تمہارے دل اور روح کی بہار ہے۔ اگر روح اور دل میں نشاط چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ وَتَشْفُو بِنُورِهِ، اور قرآن کے نور سے اپنے اندر موجود بیماریوں کا علاج کرو۔ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے روح کے اندر موجود، تمہارے دلوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہے۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقِصَصِ، اور یاد رکھو اس قرآن مجید کو انتہائی اچھے طریقے سے تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ کی بہترین داستانیں اور ہدایت تک لے جانے والے قصے اسی کتاب میں موجود ہیں۔ خداوند متعال ہمیں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہوتے ہوئے اپنی قلبی اور روحی بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔